دوا خانے کی زکوٰۃ کس شخص کے ذمہ لازم اور ضروری ہے؟ چنانچہ سال مکمل ہونے کے بعد دواخانہ کے مالک پر ضروری ہے کہ دواخانہ میں موجود تمام تر دوائیوں کی الگ الگ وزن کر کے قیمت لگائے، یا یہ کہ جو مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے جیسے میڈیکل وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر، یا اسی طریقے سے اب تو عام طور پر دوائیوں پر ریٹ لکھے رہتے ہیں، تو چاہے وہ میڈیکل ہو، میڈیسن ہو، انگلش دوا ہو، یا کیا نام ہے جو حکیمی دوا ہوتی ہے یہ وہ ہو، یا ایلوپیتھک ہو، یا اور بھی کوئی ہو، تو اس کا اگر حکیمی دوا ہے تو عام طور پر وہ وزن وغیرہ سے ملتی ہے، یا جو ڈبے وغیرہ آتے ہیں اس پر قیمت لگی ہوئی، تو جو قیمت بیچنے کی ہے اس قیمت کو لگائے گا، اور مجموعی قیمت سے 2.5% کے اعتبار سے جو ہے ان تمام دواؤں پر دوا کے مالک کے اوپر زکوٰۃ کا وجوب شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی ہند میں الزکوٰۃ واجبۃ فی عروض التجارہ کائنۃ ما کانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق، اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ الباب الثالث فی زکوٰۃ الذهب والفضة والعروض، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179، جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، البحر الرائج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228، فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167، فتاوی تاتار خانے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تمام ادویہ کا الگ الگ وزن کرنا اور قیمت لگانا دشوار ہے، جیسا کہ عام طور پر جو حکیمی دوا ہوتی ہے، آیورویدک دوا ہوتی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ سالانہ موجود میں سے جس قدر فروختگی کی میزان ہو، جو ان کے اوپر لسٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر جس طریقے سے بیچا ہے اور جو باقی ہے، تو جو فروختگی کی میزان ہو اس کو کم کر دیا جائے گا، اور باقی ادویہ کی بازاری قیمت سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثلا 100 دوا آپ نے لیا تھا اور 100 میں سے جو ہے 75 بک گئے، 25 باقی رہے گی، تو جتنی بک گئی ہے یعنی 75 تو وہ اس کو کم کر دیا جائے گا، اور 25 جو باقی ہے تو اس کو جو بیچنے کا ریٹ ہوگا اس بیچنے کے ریٹ سے جو ہے آپ کیا نام ہے حساب لگا لیں، اور پھر 25 دوا کی قیمت جو ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ کی فرضیت کا آپ کے ذمہ حکم ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ اگر دوائی پیکٹ یا گولی کے حساب سے فروخت کی جاتی ہے تو اس صورت میں مجموعی قیمت سے 2.5% ادا کی جائے گی۔ مثلا بسا اوقات ہوتا ہے کہ 10 پتے کا ایک پیکٹ ہوتا ہے، یا اور بھی جو صورت ہے کارٹون ہوتا ہے یا پیکٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو ریٹ پورے کارٹون کا لگایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ اب اس میں کھلی اگر دوا آپ بیچتے ہیں تو ایک پتے کی قیمت 100 روپے کی ہے، لیکن آپ پورا کارٹون کے ساتھ بیچتے ہیں تو اس میں 10 پتا ہے، لیکن قیمت جو ہے 100 روپے کے حساب سے 1000 روپے ہوتی ہے، لیکن جب کارٹون کے حساب سے بیچتے ہیں تو 900 روپے کے بیچتے ہیں، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے 900 روپے کے حساب سے ہوگی، 1000 کے حساب سے نہیں ہوگی۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے الزکوٰۃ واجبۃ فی عروض التجارہ کائنۃ ما کانت اذا بلغت قیمتها نصابا، اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ الباب الثالث فی زکوٰۃ الذهب والفضة والعروض، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179، جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، البحر الرائج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228، فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167، فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی دال، عنوان ہے دواخانہ کی زکوٰۃ، صفحہ نمبر 164 اور صفحہ نمبر 165 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔